یہ ہم بات کا آغاز بات سے کر رہے ہیں، یعنی جس کے بارے میں گزشتہ 24 گھنٹے سے کافی گفتگو ہو رہی ہے، کافی چیمگوئیاں بھی ہو رہی ہیں کہ پاکستان کا اس کے اندر کردار کیا ہے اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا۔ اب اس کے اندر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اس میں پاکستان نے ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو فوج کے سپہ سالار ہیں، چونکہ ان کا جو آئی آر جی سی کے ساتھ بھی ایک ان کا تعلق ہے، اور دوسرا ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی ان کی ایک ذاتی جو ہے وہ دو جو ملاقاتیں ہوئیں، وہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ان کو ویسے بھی کہتے ہیں کہ از مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل۔ تو انہوں نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اچھی ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ چونکہ ہماری ایک روایتی پالیسی یہ رہی ہے کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے خلاف جارحیت نہ ہو اور ان کی آپس میں بھی کوئی مخاصمت نہ ہو، بلکہ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت عالم اسلام میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ ایکٹیولی ایران کے ساتھ بھی جس کے تعلقات اچھے ہیں، اور جس کے تعلقات خلیج کے پرلی طرف بھی، جو خلیج ہے وہاں پہ بھی تعلقات جو ہے وہ اچھے ہیں۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس کو انہوں نے کوشش کی۔ ٹرمپ کے ساتھ بھی جو اطلاعات آئی ہیں، ٹرمپ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی، 15 نکات کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئے۔ 12 مارچ کو کہا جا رہا تھا کہ ایک ڈرافٹ جو ہے وہ سعودی عرب بھی لے جایا گیا۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ صرف شنید ہے، جو سورسز سے ہم نے سنی ہے، ظاہر ہے آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ ڈرافٹ۔ جی جو بھی معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ رائٹ۔ سوال بڑا جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس میں سے کچھ نکلے گا؟ ہاں جی بالکل۔ اچھا، اس کے حوالے سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ خاص نکلے گا نہیں۔ اچھا، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں، تجزیہ جو ہے نا وہ ساختیاتی تجزیہ ہونا چاہیے، یعنی جسے آپ اسٹرکچرل انالیسس کہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی ایم اے اسٹرکچرل ریئلسٹ۔ مطلب اسٹرکچرل ریئلزم جو ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ ایک تو اس کا زور ہے ساخت کے اوپر، اسٹرکچر کے اوپر، اور تھیوری یہ کہتی ہے کہ بین الاقوامی جو نظام ہے وہ انارکک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی سپریم ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی ریاست کی طرح نہیں ہے، اور یہ جو اس کی ساخت ہے اس کی نوعیت ایسی ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ کس چیز کو فوقیت دیتی ہیں؟ سروائیول کو۔ مطلب اگر کوئی ایسی کوئی حکومت نہیں ہے یا ایسی کوئی باڈی نہیں ہے جو کہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، جیسے کہ ریاست میں ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ آپ نے ہر کسی نے جو فوقیت دینی ہے وہ کس چیز کو دینی ہے کہ میں سروائیو کروں۔ کریکٹ۔ ریاست کا سروائیول جو ہے وہ، اب ریاست کے سروائیول کی بقا جو ہے ریاست کی، اس کے لیے پھر ریاستیں آپس میں جنگ بھی کرتی ہیں۔ دوسرا جو ساختیاتی جو ریئلزم ہے اس کا جو فوکس ہے وہ ہے پاور ڈسٹریبیوشن، کہ جو قوت ہے اس بین الاقوامی نظام میں اس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، مطلب وہ اسینشلی ڈسٹریبیوشن آف کیپیبلٹیز، کہ وہ جو ڈسٹریبیوشن آف کیپیبلٹیز ہیں اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے دے ایکسپلین کانفلکٹ۔ اب یہ جو ہے کلاسیکل ریئلزم سے مختلف اس لیے ہے کہ کلاسیکل ریئلزم جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر اور ہیومن نیچر کے اوپر اپنا تجزیہ جو ہے وہ رکھتا تھا۔ نیو ریئلزم یا اسٹرکچرل ریئلزم جو ہے وہ ساخت کے اوپر، جو بین الاقوامی نظام کی ساخت ہے اس کے اوپر تجزیہ، اور اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں آپ کے بیہیویئرل کنسٹرینٹس ہیں۔ Essentially what does that mean؟ کہ وہ جو اسٹرکچر ہے it acts as a constraint on states،
اور وہ ان کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ سیلف ہیلپ بیہیویئر جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں ٹو انشور دیئر سیکورٹی. ہو گئی یہ بات. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساختیاتی تجزیے کے حساب سے یہ بات آگے نہیں جائے گی. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تھیوریز ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں وار ٹرمینیشن تھیوریز, یعنی کہ جنگ جو ہے اس کا خاتمہ کب ہوگا. ان میں سے ایک ولیم زاٹمن کی تھیوری ہے اینڈ وی کال اٹ رائپنس تھیوری. اور وہ رائپنس تھیوری کیا ہے کہ بھائی ایک جنگ جو ہے, ایک کانفلکٹ جو ہے, اٹ از ناؤ رائپ فار سیٹلمنٹ. اب وہ سیٹلمنٹ کے لیے وہ رائپ کب ہوتا ہے؟ اس کو زاٹمن کہتا ہے when it reaches a mutually hurting stalemate. Right. کہ ایسے stalemate پر بات چلی جاتی ہے جو کہ mutually hurting which hurts all the parties in the conflict. اس طرف بھی اس طرف بھی. یہ کون سی سچویشن ہوتی ہے؟ جب کوئی بھی طرف جو ہے وہ جیت نہیں سکتی اور جو قیمت ہے لڑنے کی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اٹ کیپس ایسکیلیٹنگ. رائٹ. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر جو کمپوننٹس ہیں رائپنس کے وہ کیا ہیں کہ ایک تو آپ کی یہ پرسیپشن ہے کہ یہ میوچلی ہرٹنگ اسٹیلمیٹ ہے. اس کے ساتھ آپ کی پرسیپشن یہ ہے کہ دیر از اے پاسبل وے آؤٹ. essentially that there is a potential solution. اب جب آپ کو یہ دو چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ میوچلی ہرٹنگ اسٹیلمیٹ بھی ہے اور there is also a sense of a way out as in a potential solution, تو پھر جو جنگ میں جو پارٹیز ہیں they then show a willingness to negotiate. اور finally جو پارٹیز ہیں they must believe کہ یہ جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہے یہ پاسبل ہے, اور دوسری جو طرف ہے حربی جو حریف ہے that حریف is also willing to compromise. جی ٹھیک ہے. ایک تو یہ آپ کا فریم ورک ہے وار ٹرمینیشن تھیوری کا. دوسرا جو فریم ورک ہے وہ گورننس نے دیا ہے کہ جس کے اندر جو پولیٹیکل رجیم ہے دیٹ ڈٹرمنس کہ جنگ کیسے ختم ہوگی. تو اس نے کہا کہ جمہوریتیں جو ہیں وہ عام طور پہ دباؤ میں آتی ہیں, اور اگر جنگ میں نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو دے ٹرائی ٹو اینڈ دا وار کوئکلی. آٹوکریسیز جو ہیں وہ بھی جنگیں ختم کر سکتی ہیں ٹو اوائڈ انٹرنل اوور تھرو. لیکن جو مکسڈ رجیمز ہیں, مثلا گوبنز جو ہے وہ بات کرتا ہے جیسے روس کی, یا چین بھی اس میں آ سکتا ہے, وہ کیا کرتی ہیں, ہی کالز اٹ گیمبلنگ فار ریزریکشن, which essentially means that they continue losing wars to avoid the severe domestic consequences. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے اندر اگر آپ ان دو فریم ورکس کو استعمال کریں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ اور صہیونی ریاست کے جو مطالبات ہیں کہ ایران کو کیا کرنا چاہیے, اور ایران کے جو مطالبات ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ کن شرائط پر ہوگا, ان کے درمیان ایک بہت بڑا بعد ہے. اور مذاکرات کو کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو کم کریں, وہ جو آپ کا جو ڈفرینشیل ہے اس کو آپ کم کریں. اگر آپ اس کو کم نہیں کر سکتے تو then negotiations are not going anywhere. ٹھیک بالکل. یہ آپ نے دونوں فریم ورکس کا جو ذکر کیا اور ان کا اپلائی بھی کیا. اجاز, یہ بات تو درست ہے کہ بہت سارے امپیڈمنٹس ہیں, لیکن اگر فرض کیجئے کہ میں نے یہ ڈان کی بھی آج ایک رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے امریکی نکات بھیجے اور ترکی بھی ہوسٹ کر سکتا ہے. ایران کے اب سورس نے یہ بھی کہا. یہ دیکھیں, ایک ایران میں ایک حلقے میں اور میں اوپننس تو ہے, ولنگنس تو ہے کہ بات چیت کو آگے کیا جائے. غالباً جو فقدان ہے
وہ ٹرسٹ کا ہے، جو وہ بار بار کہہ بھی چکے ہیں کہ بھئی پچھلے تمام مذاکرات کے دہانے کے اوپر جب مذاکرات کیے گئے تو اسی وقت آگے اعجاز بمباری سٹارٹ ہو گئی یا جنگ سٹارٹ ہو گئی، یعنی کہ ان مذاکرات کی پھر اہمیت کوئی نہیں رہتی. اگر ڈپلومیسی کا سہارا لیا جائے تو پھر اس ڈپلومیسی کا کوئی سینکٹیٹی نہیں بچتی. میرے خیال سے ایران کی یہ اس وقت ایک بہت میجر کمپلینٹ ہے. یہ پچھلے 2 دنوں سے ان کے یہی مختلف انداز میں یہ ریئیکشنز آ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرض کیجئے کہ تھیوریٹیکلی ہائپوتھیٹیکلی کہ اگر یہ مذاکرات آگے چل جاتے ہیں، ایران میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ جی چلیے لیٹس گیو اٹ اے چانس، تو بات یہ کہ یہ کون گارنٹی کرے گا یو ایس بیہیویئر کو اور یو ایس / اسرائیل بیہیویئر کو کہ وہ یہ مذاکرات کر کے بھی دوبارہ بمباری نہ سٹارٹ کر دیں. ایران کا تو یہ خدشہ ہے نا کہ یہ جو ہے ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کا تھوڑا سا بتائیے کہ گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی گارنٹنگ پاورز ہو سکتی ہیں اس جو بھی نکات کے اوپر اگر سمجھوتا ہو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ؟ آپ نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دے دیا. نہیں وہ مجھے نہیں، آپ نے خود ہی دے دیا. دیکھیے ضمانتی ضامن کون بنے گا؟ ضامن پاکستان تو نہیں بن سکتا، نہیں ضامن ترکیہ تو نہیں بن سکتا، نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایران کا جو جس کو آپ نے کہا شکایت ہے، وہ شکایت نہیں ہے، وہ حقیقت ہے. جی پچھلے سال بھی مسقط میں جو مذاکرات کا دور ہونا تھا اس سے 2 دن پہلے صہیونی ریاست نے حملہ کر دیا. جی 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 بالکل بالکل، یہی تو. ہاں جی، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شکایت نہیں ہے، یہ کوئی گلہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے مفر نہیں ہے. اس دفعہ بھی گفتگو ہو رہی تھی جب صہیونی ریاست اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. یہاں تک کہ جو اپنے خلیجی جو حلیف ہیں ان کو بھی سو نہیں لگنے دی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. مطلب they were also caught completely off guard. They had absolutely no idea that this is what's going to happen. ٹھیک ہے نا. اور ٹرمپ سے یہ بات سوال بھی کیا گیا، اور وہ تو ٹرمپ وہ جاپانی جو ہے وزیر اعظم بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ well you know surprise and who knows surprise better than the Japanese because he was referring to Pearl Harbor. تو اس لیے اندرین حالات آپ یہ سوچیں نا، ایک لمحے کے لیے ایرانی بن کے سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ یہ ریاکاری ہوئی ہو تو کیا آپ جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کہتے ہیں مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو آپ کو اس اور جب کوئی ضامن بھی نہ ہو، یعنی ضمانت بھی اگر امریکہ نے دینی ہے تو پھر تو پورا معاملہ ہی جو ہے نا الٹ گیا نا.